اور یہ بات طے ہے جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت باقی امتوں سے افضل ہے، اسی طرح حضور کی امت کے ولی باقی امت کے ولیوں سے افضل ہیں۔ تو اگر تخت بلقیس آنے واحد میں حضرت آصف بن برخیہ حاضر کر دیتے ہیں، تو اگر امت مصطفیہ کے کسی ولی کی کوئی ایسی کرامت بیان ہوتی ہے تو پھر چی بجبی کیوں ہو جایا جاتا ہے؟ کیوں حضور کی عظمت، حضور کے امتیوں کی اور حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی عظمت کا کیوں انکار کر دیا جاتا ہے؟ کابل میں بھیڑ بنی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، شاہی خادموں سے ایک لونڈی گزرتے ہوئے اس نے کہا یہ کیا تماشا ہے، کیوں لوگ کھڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ تماشا نہیں ہے، یہ شاہ نقش بند بخاری آئے ہیں بخارے سے اور لوگ ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہا یہ باطن کے طبیب ہوتے ہیں، من کی امراض دور کرتے ہیں۔ اور کہا سنو، اوکھے ویلے مشکل وقت کام بھی آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا نسبت قائم کرنے میں کیا حرج ہے، شیخ سے نسبت قائم کر لی۔ وقت گزرتا گیا، نیک تو پہلے ہی تھی لیکن شیخ کی تعلیمات کا رنگ چڑھا اور زیادہ دیانت سے کام کیا، شاہ کی نظر میں بہت زیادہ محبوب ہو گئی۔ باقی ہم اثر لونڈیوں نے حسد کیا اور چوری کر کے اس کے سامان سے برآمد کروا دیا زیور بادشاہ کا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، میں نے اتنی محبت دی، اتنا اعتماد کیا اور میرے گھر کی چوری کی اس نے۔ حکم نامہ شاہی جاری ہو گیا کہ اس کو لے جاؤ محل کی چھت پر، چوبارے پر، اور وہاں سے جا کے دھکا دے دو تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے بدن کے، لوگوں کو پتہ چلے بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں۔ اس نے لاکھ کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس میں کون سنتا تھا اس کی؟ خیر لونڈی کو چوبارے پہ لے جایا گیا اور جلاد دھکا دینے لگا تو اس کو اب یاد آیا کہ سنا ہے اوکھے ویلے پیر کام آتا ہے۔ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیع للہ چوں گدائے مستمن المدد خواہم ز شاہ نقش بند، اللہ کے لیے میرے پیر میری مدد کو آؤ، اس سے اوکھا ویلا میرے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے میں جلاد نے دھکا دے دیا۔ جلاد نے جب دھکا دیا تو وہ نیچے آئی، شاہ نقش بند بخاری کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، بے ساختہ کہا حضرت آپ کب آئے؟ فرمانے لگے تو از چوبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چوبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقتیں دی ہوئی ہیں، یہ توانائیاں دی ہوئی ہیں، تو کرامت کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ولی کی پہچان اور معرفت جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے ہے، اور ان کا درس اور ان کی تگ و تاز، ان کی جد و جہد لوگوں کے ایمان کی مضبوطی اور تقوی کی صفات کو روحوں میں اتارنا اور باطن میں پیدا کرنا، یہ ان کا مشن ہے، یہی ان کی زندگی ہے۔ باقی راستے میں کبھی کبھی کرامات کا بھی ظہور ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے کرامات کا ظہور نہیں بھی ہوتا۔ کتنے اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کی کرامات ہمیں نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے وہ ولی نہیں تھے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کی کرامات بہت زیادہ ملتی ہیں اور وہ اس پائے کے نہیں ہیں، اس سے قبل جو گزرے ہیں وہ جلیل المرتبت جو ہے وہ مقامات پہ فائز تھے، لیکن ان کی کرامات اتنی ہمیں نہیں ملتی جتنی کرامات ہمیں بعد میں متاخرین کی ملتی ہیں، اصحاب کی اور تابعین کی اتنی نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب ہے ان کی کرامات نہیں تھی، زندگی میں ان کی توجہ اس سمت نہیں رہی اور لوگوں نے جو ہے وہ اس نظر سے جو ہے وہ ان کو نہ دیکھا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کرامات اپنی جگہ پہ برحق، لیکن کرامات کا کاروبار نہ کیا جائے۔ ہمارے صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں الکرامات حیض الرجال، کرامات مردوں کا حیض ہے، جس طرح ایام مخصوصہ میں عورتیں اس کیفیت کو چھپاتی ہیں، اہل اللہ نہیں چاہتے کہ ہم سے کرامات کا صدور ہو۔